اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 45 تک 5 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ فرعون نے اپنے ساتھیوں سے، درباریوں سے مشورہ کیا کہ یہ 2 شخص جو ہمارے ملک میں آئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ماہر جادوگر ہے اور جادو کے زور پہ ہمیں ہمارے اس ملک سے، مصر سے محروم کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جلدی نہ فرمائیں، ایسا کریں کہ ان کو ذرا مہلت دے دیں، اگر یہ جادوگر ہے تو جادو کا مقابلہ جادو سے ہونا چاہیے، ہمارے پاس تو ماہر جادوگر موجود ہے مصر میں، تو لہٰذا مقابلہ کروا دیتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہمارے ماہر جادوگر آئیں گے، ان کو شکست دے دیں گے تو ہماری طاقت بھی ظاہر ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ میں جادو کی طاقت کی اہمیت اور بیٹھ جائے گی، اس لیے کہ فرعون نے یہ ایک ذہن بنایا ہوا تھا اپنی قوم کا کہ یہ جو ہمارا سارے ملک پہ کنٹرول ہے، طاقت ہے، اختیار ہے، اس کے پیچھے اصل زور طاقت جادو کی ہے۔ تو کہا یہ بات بھی ہو جائے گی، لوگ جادو پر اور زیادہ اعتماد اور یقین کر لیں گے۔ اعلان ہو گیا کہ فلاں دن سب جمع ہو جائے، چاش کا وقت ہوگا، کھلے میدان میں جادوگر بھی آئیں گے اور یہ دونوں حضرات بھی آئیں گے اور ان کے آپس میں جادو کا مقابلہ ہوگا اور اس میں فیصلہ ہو جائے گا کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے۔ تو آج کی جو آیات ہے اس میں اس مقابلے کی جو صورتحال ہے وہ اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے فلما جاء السحرة، پھر جب جادوگر پہنچ گئے یعنی موقع پر، قالوا لفرعون، تو سب سے پہلے انہوں نے آتے ہی فرعون سے کہا اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم لوگ غالب آ گئے، کامیاب ہو گئے ان کے مقابلے میں، تو کیا ہمیں ہمارا کوئی معاوضہ، اجرت، انعام ملے گا؟ انعام ملے گا ہمیں؟ قال نعم، فرعون نے کہا جی ہاں بالکل، آپ کو آپ کا انعام بھی ملے گا۔ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور بے شک تم سب کے سب اس دن سے مزید ہمارے قریب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی مالی انعام بھی ہوگا اور منصب، عہدہ بھی بڑھ جائے گا، تمہارا رینک بڑھ جائے گا۔ قال لهم موسیٰ، اب میدان لگ گیا، سج گیا، جادوگر بھی آ گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ڈال دو، یعنی پیش کرو جو تمہیں پیش کرنا ہے، اپنا جادو پیش کر دو۔ یہاں سورہ شعراء میں تو یہ ترتیب ہے، لیکن دوسرے مقام پر جہاں یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ آیا ہے تو وہاں اس واقعے کی پوری ترتیب ہے کہ جب یہ جادوگر اور فرعون آئے تو، اور موسیٰ علیہ السلام آئے تو پہلے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ پاک کی ذات کا خوف بھی دلایا، ڈرایا بھی، اور دوسری بات یہ کہ ان جادوگروں نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ایک پیشکش کی، اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین، جادوگروں نے کہا کہ
اب آپ فرمائیں کہ آپ پہلے اپنا جادو دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ یعنی ادباً انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پہلے اپنی بات رکھی، خود آگے نہیں بڑھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، القوا ما انتم ملقون، تم پہلے پیش کر دو جو تمہیں پیش کرنا ہے۔ فالقوا حبالہم وعصیہم، تو ان جادوگروں کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی چھڑیاں تھیں، لاٹھیاں اور رسیاں تھیں، انہوں نے اپنی وہ رسیاں اور لاٹھیاں اس میدان میں پھینک دی، اور جب پھینکنے لگے وقالو، تو کہا بعزت فرعون، فرعون کے عزت کی قسم، چونکہ وہ فرعون کو اپنا معبود مانتے تھے نا، فرعون کے عزت کی قسم، انا لنحن الغالبون، ہم تو آج ضرور غالب ہو کر رہیں گے۔ فالقى موسیٰ عصاہ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے میں اپنی لاٹھی پھینک دی میدان میں، فاذا هي تلقف ما يأفكون، تو ان کی ان چھڑیوں سے اور رسیوں سے چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا، اور پورا میدان بھر گیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب اپنی ایک لاٹھی پھینکی، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو اس اژدہے نے نگلنا شروع کر دیا ان سب سانپوں کو، ما یأفکون، جو وہ بنا چکے تھے، گڑ چکے تھے اپنی طرف سے، چونکہ وہ تو ایک ملمع سازی تھی نا، حقیقت نہیں تھی۔ جادو کے پیچھے کوئی حقیقت اور ماہیت نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ رسی واقعی میں سانپ بن گئی تھی یا وہ لاٹھی واقعی میں سانپ بن گئی تھی، بلکہ جیسے اس کو کہتے ہیں نا ایک نظر بندی سی، ہوتا کچھ ہے اور نظر کچھ آئے، تو وہ ایک ملمع سازی تھی، ایک نظروں کا دھوکہ تھا، سب کو ایسا لگا کہ میدان میں سانپ دوڑنا شروع ہو گئے ہیں، ایک بڑا جادو دکھایا، لیکن اللہ کی طرف سے تو معجزہ تھا پیغمبر کے ہاتھ میں، تو ایک لاٹھی پھینکی، ایک اژدہا بنا، اور روایات میں ہے کہ اس اژدہے نے ایک سانس کھینچی، جیسے انسان اندر سانس کھینچتا ہے نا، اس نے جب کھینچی تو سب اندر گیا، اور ایک جبڑا اس کا فرعون کے محل کے نیچے تھا اور ایک اوپر تھا، یعنی ایک لقمہ تھا۔ اس طرح فرعون کو لگا کہ اس نے اگر منہ بند کیا تو ہم لقمہ بن کے اس کے پیٹ کے اندر چلے جائیں گے۔ ایک ہی لمحے میں اس کو اپنی حیثیت کا اور حقیقت کا احساس ہوا، اور سمجھ گیا کہ غلط فیصلہ کیا میں نے، اور واقعی آنے والا شخص جو ہے اس کے پاس کوئی غیر مرئی طاقت ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے۔ لیکن چونکہ جب ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو انسان پھر محروم ہوتا ہے۔ تو آج کی آیات میں اللہ پاک نے اس کو ذکر فرمایا کہ یہ مقابلہ ہوا اور میدان سجا اور جادوگر بھی آئے، سب آئے۔ یہاں چند باتیں میرے دوستوں بزرگوں سمجھنے کی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے غور کیا ترجمے پہ کہ جادوگر جب آئے تو سب سے پہلے انہوں نے فرعون سے کیا کہا کہ جی ہماری اجرت کیا ہوگی، ہمارا معاوضہ، کوئی انعام کیا ہوگا، اگر ہم جیت جاتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا۔ یہ فرق ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان۔ جتنے باطل اور باطل کی محنتیں آج بھی دنیا میں ہو رہی ہے دوستو، جن طریقوں اور جن واسطوں کا تعلق اللہ کی ذات تک نہیں جاتا دوستو، اس میں یاد رکھیں اس میں بنیاد مال ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، بس۔ آپ آج دیکھیں نا کہ ہر چیز کے پیچھے ایک اس کے چارجز ہیں۔ کون سی چیز اس دنیا میں ایسی رہ گئی ہے کہ جس کے لیے آپ کو پیسے نہیں دینے؟ آپ یہاں سے وہاں گئے تو جی یہ آپ کے یہ چارجز ہیں، وہ بھر دیا، پھر وہاں گئے یہ واؤچر بھر دیں، یہ اس کے چارجز ہیں، آگے گئے بھائی اب یہ اس کے چارجز ہیں۔ ہر چیز کی قیمت اب طے ہو گئی ہے نا، اور انسان گھنٹوں کے اعتبار سے کہ بھئی میں اگر وہاں 2 گھنٹے لیکچر دوں گا تو مجھے اتنی فیس چاہیے، میں اگر یہ لوں گا تو مجھے اس کی اتنی فیس چاہیے، جبکہ جو محنت دین کی ہوتی ہے یاد رکھیں اس کا معاوضہ نہ طلب کیا جاتا ہے، نہ معاوضے کی محبت دل میں ہوتی ہے، بلکہ اس میں ایک ہی طریق جو قرآن کریم سے سمجھ میں آتا ہے، ان اجری الا علی اللہ، دین کا کام کرنے والا اپنا معاوضہ
وہ کس سے وصول کرے گا؟ اللہ پاک سے، اللہ پاک سے وصول کرے گا۔ باطل کے سامنے دو چیزیں ہیں کہ ہمیں ہمارے ہر کام کی اجرت مال ملے اور ہمارا منصب بڑھتا چلا جائے، ہم بڑے ہو جائیں، اسی کو حب مال اور حب جاہ کہتے ہیں، بس ہمارا منصب بڑھ جائے، ہم اوپر چلے جائیں۔ یہی بات ان جادوگروں نے کی کہ ہمیں کیا ملے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یاد رکھیں، اس دنیا میں انسان کچھ کام اللہ کی رضا کے لیے بھی کرتا ہے۔ یہ جو ہمارا مادیت والا ذہن بنا دیا گیا ہے کہ پیر رکھنے کا بھی پیسہ ہے اور بیٹھنے کا بھی پیسہ ہے اور تقاضے کا بھی پیسہ، ہر چیز کے پیسے، کوئی کام ایسا نظر نہیں آتا کہ جو للہ فی اللہ ہو۔ آپ اسپتال جائیں تو پہلے آپ کو کاؤنٹر پہ جا کے کام کرنا ہے۔ اب آپ غریب ہیں، آپ لاچار ہیں، آپ بے بس ہیں، آپ حادثے کے زخمی ہیں، مر رہے ہیں آپ، یہ نہیں۔ یہ ذہن کس نے آج کے انسان کا بنایا؟ یہ ہمارے پاک پیغمبر کی تعلیمات تو نہیں ہے دوستو، اس پیارے دین کی تعلیمات تو یہ نہیں ہے۔ جو انفاق ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، خدمت ہے، صلہ رحمی ہے، ایثار ہے، ہمدردی ہے، وہ تو دین کا خاصہ ہے، لیکن اس امت کو بھی اس غلط راستے پہ لگا دیا گیا۔ جب تک آپ نے یہ فارمیلٹی اور یہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی تو نہ آپ کو ڈاکٹر ہاتھ لگا رہا ہے، نہ آپ کو کوئی سٹاف ہاتھ لگا رہا ہے، نہ آپ کی کوئی اور خدمت ہو رہی ہے، کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے، دوست آپ بڑھ ہی نہیں سکتے۔ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، فیس لیٹ ہو گئی، چلے جی بچہ بیگ سمیت واپس گیا، کیا ہوا؟ یہ فیس نہیں آئی ہے اسکول میں۔ وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا جب تک آپ فیس نہ دیں، پھر اینول فیس الگ ہے اور فلاں فیس الگ ہے، فلاں الگ ہے، فلاں الگ ہے۔ میں اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، ایک چیز جائز ہے، اور وہاں جو معلمین و معلمات ہوتے ہیں ان کی خدمت ان کو کرنی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی تو ایک انسانیت کے تقاضے ہیں نا کہ آپ کے پاس آنے والا ہر بچہ وہ ایک کیفیت کا تو نہیں ہے۔ یہ دین کے اس حصے پر عمل کس دن ہوگا؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اتفاق کی بات ہے، کل یا پرسوں غالباً ہم ایک جگہ ایک تقریب میں، ختم قرآن کی تقریب میں تھے، تو ایک ساتھی نے بڑی اچھی بات بتائی۔ کراچی کا ہی ایک علاقہ ہے، انہوں نے کہا ہمارے ہاں ایک دودھ والے نے دکان کھولی، دودھ کی جو ڈیری ملک کی دکان ہے وہ کھولی۔ اب دودھ فی لیٹر کتنا ہے آج کل آپ حضرات کے علم میں ہوگا، تو کہا وہ جو اس دکان کا آنر ہے، جو مالک ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی عالم ہے یا کوئی بہت زیادہ دین سے جڑا ہوا ہے، لیکن کہا اس کے دل میں اللہ پاک نے ایک عجیب بات رکھی ہوئی ہے کہ اس نے اپنے دکان کے ملازموں سے، ماتحتوں سے کہا ہوا ہے کہ کوئی مدرسے کا طالب علم، عالم، امام، دین سے جڑا ہوا آدمی، تبلیغ سے جڑا ہوا آدمی، کوئی بھی دیندار آدمی، وہ آ جائے دکان پر اور وہ پھر جتنے پیسے اپنی سہولت سے دیں آپ قبول کریں، وہ آپ قبول کریں، ان کے لیے نہیں ہے کوئی مسئلہ۔ اور اس ساتھی نے، اس عالم نے ہمیں خود بتایا، کہا اس آدمی کی دکان 24 گھنٹے چلتی ہے، یہ نہیں کہ کبھی بند ہوئی جیسے ہمارے ہاں رات 2 بجے 3 بجے، وہ نہیں، اور لائنیں لگی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے مفت میں دودھ بٹ رہا ہے۔ اللہ کے سامنے تو ہے یہ ساری چیزیں۔ انسانیت کی یہ ہمدردی اور یہ تقاضے آج ہم اپنی زندگیوں سے نکال چکے ہیں، وہ برکتوں سے محروم ہو گئے، وہ برکتیں نکل گئی۔ ہر چیز پہ ایسے ایک سادھو کی طرح بیٹھے ہوئے مال کی ہرس میں کہ جب تک یہ چیز نہیں ہوگا تو سوال ہی نہیں ہے میں آپ کے کاغذات کو ہاتھ لگاؤں، میں آپ کا یہ کام کروں، یہ کروں، یہ کروں۔ کسی کی مجبوری، کسی کی بے بسی، کسی کی کمزوری، وہ پیش نظر رکھ کر میں کوئی خدمت کر لوں، کوئی اس کو بینیفٹ دے دوں، کوئی فائدہ دے دوں، یہ احساس نہیں ہے دوستو۔ یاد رکھیں ہم بہت دور نکل آئے ہیں، اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین سے بہت دور آ گئے ہیں، صرف ایک مخصوص 2-4 اعمال کر کے بس، اس کے بعد پھر اسی مادیت پرستی کی مسند پہ بیٹھ کر اپنی حکومت چلاتے ہیں۔ اس لیے
آپ ساتھی تو چونکہ اپنے ساتھی ہیں، اور اللہ پاک نے ہر ساتھی کو کوئی نہ کوئی کام دیا ہوا ہے، کوئی خدمت دی ہوئی ہے، کسی تجارت کے لیے قبول کیا ہوا ہے۔ رزق حلال میں خوب محنت کریں، اس کی نفی نہیں، لیکن اپنے ذہن اور دماغ دل میں ایک حصہ ضرور رکھیں ہمیشہ۔ اگر ایسا کوئی کمزور، مجبور، بے بس آدمی آئے اور آپ کو پتہ چل جائے، بس اس کو اپنے اللہ کے کھاتے میں ڈال دیں، اس کو کہ بھئی یہ اس کے اندر ہے۔ کتنے لوگ ایسے نیک بھی ہیں دوستوں، یہ جو اللہ پاک نے آپ کے ملک کو اتنی وبائی حالت میں، کہ جب دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور جو ہے اس وقت سب سے زیادہ اس میں پٹی ہوئی ہے۔ ہماری ایک ساتھی سے بات ہوئی انگلینڈ میں، انگلینڈ UK میں ہوتے ہیں وہ وہاں کے ایک ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، پچھلے دن آئے تھے، اب واپس چلے گئے، وہ رابطے میں۔ تو انہوں نے کہا امام صاحب کہ یہ جو کرونا کی دوبارہ جو لہر آئی ہے، کام ہاسپٹل میں ہوتے ہیں اور ہمارے پاس آنے والے پیشنٹ جو ہے وہ اسٹریچروں پر، بستروں پر، ہاسپٹل کے باہر لان میں پڑے ہوئے، اندر جگہ نہیں ہے، سب باہر پڑے ہوئے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ اکبر، انسان ہل جاتا ہے دوستوں۔ کہ ہمیں ڈاکٹروں نے کہا ہوا ہے ایک پیشنٹ آتا ہے، اس کی کیفیت ذرا سیویئر، سخت ہوتی ہے، تو ہمیں کہا ہوا ہے کہ بھئی ان کو اس حالت میں رہنے دیں، چونکہ اس نے تو بچنا نہیں ہے، لہٰذا یہ یہاں پڑا رہے گا، آپ نے توجہ نہیں دینی۔ تو وہ کہنے لگے امام صاحب وہ مریض ایسے چیختے ہیں، چلاتے ہیں، پانی مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، لیکن ہمیں اوپر سے سختی سے ہے کہ بھئی تم کو تو بچنا نہیں ہے، لہٰذا اپنا وقت ان پہ ضائع نہیں کرنا ہے۔ تو کہا وہ مریض جب دنیا سے جاتا ہے تو دل اتنا زخمی ہوتا ہے کہ آپ احساس نہیں کر سکتے کہ کئی راتوں تک ہمیں نیند نہیں آتی۔ ظاہر سی بات ایک مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، وہ ساتھی تو ماشاءاللہ جڑے ہوئے ساتھی ہیں۔ یہ حالات ہیں۔ اب یہ عام ملک تو نہیں ہے، یہ تو وہ ہیں جو دنیا کو فتح کرنے کی باتیں کرتے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ اور باوجود ساری کمزوریوں کے اور ساری خرابیوں کے اللہ پاک نے ہمارے اس اسلامی ملک کو، اللہ اس کو قیامت تک قائم و دائم رکھے، اس کی جو حفاظت فرمائی ہے اس وبا سے، کوئی تو وجہ ہے نا۔ یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں نا، خفیہ نیکیاں، دکھا کر تو نیکیاں کرنے والے بہت ہوتے ہیں کمزور لوگ، ایسی ایک خفیہ نیکی، ایک خفیہ اکاؤنٹ ہو کہ جو کسی کو پتہ نہ چلے، آپ ہو، وہ فرد ہو اور اللہ کی ذات بیچ میں ہو، تو ساتھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اس کا پکا ارادہ کریں دوستوں، اس پر اللہ کی بڑی برکتیں انسان پر اللہ پاک کھول دیتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات جو ان آیات میں سمجھنے کی ہے کہ انہوں نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، جادوگروں نے، کہ بھئی آپ پہلے اپنا داؤ پیش کریں گے یا ہم کریں گے؟ علماء نے یہاں پہ بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے۔ آگے چل کر جیسے آیات آ رہی ہے کہ ان جادوگروں کو ایمان اور ہدایت کی توفیق مل گئی، یہ مسلمان ہو گئے، تو تمام مفسرین نے اس میں نکتہ لکھا کہ اس کی دو وجوہات تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے ایک مقرب بندے پیغمبر کا ادب کیا، حالانکہ ساحر، جادوگر کافر تھے، فرعون کو بڑا مانتے تھے، لیکن ادب کیا۔ اور یاد رکھیں ادب اللہ کے خزانوں کی وہ نعمت ہے جو قسمت والوں کو ملتی ہے، اور یہ اللہ کو بے انتہا پسند ہے۔ اس سے اندازہ لگا لینا کہ انہوں نے ادب کیا اور اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کفر سے نکال کر اللہ نے ہدایت دے دی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ ادب والی زندگی۔ آج بے ادبی کے فتنے بھی عام ہے، ہر انسان کا ذہن بھر دیا جاتا ہے، ہر انسان کو آج یہ سکھا دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ تو 18 سال کے ہو گئے، پیروں پہ کھڑے ہو گئے، اب سامنے ماں باپ ہے تو مسئلہ نہیں، سامنے کوئی بزرگ ہے تو مسئلہ نہیں، سامنے استاذ ہے تو مسئلہ نہیں، کوئی بھی سامنے آئے نہیں، آپ اپنے حق کے لیے بولیں، اس حق میں شاید پھر کسی کی بے اکرامی ہو، بے ادبی ہو، تحقیر ہو، اس کی پرواہ نہیں۔ تو ادب بڑی نعمت ہے۔ دوسری بات مفسرین نے لکھی کہ جب یہ جادوگر آئے تو یہ ہر میدان کی اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں نا، ہر کام کے، ہر فن اور فیلڈ کے۔ تو جب یہ جادوگر جانے لگے تو انہوں نے آپس میں ایک مشورہ کیا، کہا بھئی جادوگر کا مقابلہ جادوگروں سے ہے، تو
ہمیں ایسا حلیہ اختیار کرنا ہے جو آنے والے شخص کا ہو، تاکہ ہم برابر کے درجے کے لگیں۔ تو ان کا لباس تو ظاہر سی بات ہے کافرانہ لباس ہوگا، لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے، پیغمبروں کا لباس ہمیشہ ڈھیلا ڈھالا ساتر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، سب جادوگر جتنے تھے انہوں نے اپنے لیے اسی طرح کا لباس بنایا جو موسیٰ علیہ السلام پہن کے آ رہے تھے، وہ لباس۔ تو مفسرین نے لکھا کہ انہوں نے اللہ کے ایک مقرب بندے کا حلیہ اختیار کیا، ظاہراً اپنی شکل و شباہت ان جیسے بنائی، تو اللہ نے پھر ان کو ہدایت سے محروم نہیں کیا۔ اگر انسان ظاہراً بھی اپنے آپ کو نیک صالحین کی طرح بنا لیتا ہے نا، یہ جو نوجوان دین کی طرف آتے ہیں، دعوت سے جڑ جاتے ہیں، کام سے جڑ جاتے ہیں، تو اگر یہ اپنے حلیے پر تھوڑی محنت کر لیں نا تو یہ جڑے رہتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ نے بڑی اثر، بڑی طاقت رکھی ہے دوستوں، اس لیے ہمیشہ اپنے اس حلیے پر فخر کریں، اس پہ شکر ادا کریں، اس میں احساس کمتری نہیں ہے دوستو۔ شلوار قمیص عمامے اور واسکٹ میں، ٹوپی میں، داڑھی میں آپ کسی تقریب میں جائیں، یقین کریں آپ کی عزت پر، مقام منصب پہ ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ یہ تو اتنے ہم لوگ کمزور ایمان والے ہو گئے کہ ایسا لگتا ہے کہ یار میں کیسا لگوں گا، ایسا کوئی مولوی صاحب آ رہے ہیں ہال کے اندر، اس کو اپنے اس لباس پر جو کسی کا بھی ہے، چست لباس پہن کر، اور وہ اس پہ گھوم رہے، فخر کر رہے، اور مجھے شرم آ رہی۔ ان چیزوں کو زندگی سے نکال باہر کریں، ہمیشہ اپنے اس لباس کو جو واقعی آپ کے پیغمبر کا لباس ہے، سنت لباس ہے۔ ہاں، یہ تیاری کرنا، اپنے آپ کو بنانا، سنوارنا، کنگھی کرنا، یہ اس کی نفی نہیں ہے، انسان تقریب کے لیے بالکل تیار ہو، اسلامی حلیے کے اندر جائیں، آپ ایک تعارف لے کر جائیں، تو اس ظاہری حلیے کو اختیار کرنے کی برکات بھی بہت زیادہ ہے۔ انسان جب اپنا حلیہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے حلیے جیسے بنا لیتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے بڑے خیر کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم